70 گز کی تلاوت کے لیے میرے اندازے میں آپ کو موٹر سائیکل پہ گھومنا پڑے گا۔ 10,000 سے زائد نوجوان صحابہ کی عظمت پہ قربان ہو گئے، صحابہ کے دفاع پہ قربان ہو گئے۔ اور جس شہر کراچی سے میں تمہارے پاس چل کر کے آیا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک ایک گھر سے 4 سکے بھائیوں کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، 2 سکے بھائیوں کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، روڈوں کو رنگین کیا ہے۔ کراچی کی گلیاں صحابہ کے دیوانوں کے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ جنگوی کے نعرے پہ، جنگوی کے کاج پہ، جنگوی کے مشن پہ ایک نہیں 10,000 سے زائد نوجوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج بھی میدان میں موجود ہیں، اعلان کر رہے ہیں صحابہ کی ناموس پہ وقت آیا تو ہم نے اپنی جانیں قربان کر دینی ہے انشاءاللہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیو، معزز بزرگوں، اس دور دراز علاقے میں آج پہلی مرتبہ بھائی افتخار صاحب، مختار صاحب، امتیاز صاحب، مولانا عبداللہ عباسی صاحب، احسن معاویہ صاحب اور ان حضرات کی دعوت پہ یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس دور دراز علاقے میں آ کر آپ حضرات کے جذبات دیکھ کر، مشن جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے والہانہ محبت اور الفت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اس بات کا یقین ہوا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانیاں ضائع نہیں کرتے۔ قربانی تو حق نواز نے جنگ کی سرزمین پر پیش کی، لیکن حق نواز جنگوی کا خون ان پہاڑوں میں الحمدللہ گونج رہا ہے، اور یہاں صحابہ کی لگتی صدائیں دشمنان صحابہ کو بھی یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اصحاب رسول کے دشمنوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ حق نواز جنگوی شہید سے لے کر بھائی سلیم کھتری شہید تک ان 10,000 سے زائد نوجوانوں کو، علماء کو، وکلاء کو، طلباء کو، کڑیل جوانوں کو شہید کر کے تم حق نواز جنگوی کے شہید اس کا مشن اور کاز ختم کر دو گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہمارے ایک شہید کا خون زمین پر گرتا ہے، ہزاروں نوجوان صحابہ کے دیوانے بن کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات پر تو ہمیں یقین ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 2 سال نہیں 10 سال بعد یا 50 سال بعد، جتنا بھی وقت گزر جائے، یقین ہے انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جہاں قومی اسمبلی سے صحابہ کے گستاخوں کے خلاف قانون سازی بھی ہوگی اور صحابہ کے دشمنوں کو اقلیت بھی قرار دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جس انداز میں قادیانیت کے خلاف 90 سال تحریک چلی اور پھر ایک وقت آیا قادیانی اقلیت قرار دیے گئے، کافروں کی صورت میں
ان کا تعارف ہونے لگا۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کی سرزمین پر یہ وقت بھی آئے گا کہ روافض کا تعارف کفار کی صورت میں کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ جب بھی ان کا نام آئے گا تو آخر میں یہ ضرور بتایا جائے گا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہمارے بھائیوں نے گلشن رسالت اور نظریہ حق نواز شہید رکھا ہے۔ بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ گلشن رسالت سے مراد کیا ہے؟ یہ عنوان سامنے آتے ہی ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ایک جماعت کا نام آتا ہے، جس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیں، کیا کہتے ہیں؟ جماعت صحابہ۔ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نتیجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نتیجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ جو جماعت ہے، جس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں، جب صحابہ کی جماعت آتی گئی، میرے آقا کا یہ گلشن بنتا چلا گیا، محبوب کا یہ گلشن بڑھتا چلا گیا، محبوب کا یہ گلشن آباد ہوتا چلا گیا، محبوب کے اس گلشن میں پھول اگتے چلے گئے، یہ پھول اگنے کے بعد اپنی خوشبو بکھیرتے چلے گئے۔ ایک بات تو یہ سمجھیے گا کہ یہاں میرے آقا کے گلشن میں ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، میرے محبوب کے صحابہ میں ہر کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن نہیں سکتا۔ یہاں وہی آتا ہے، یہاں وہی کارکن بن کے آتا ہے، یہاں وہی جانثار بن کے آتا ہے، یہاں وہی وفادار بن کے آتا ہے جسے خالق کائنات چاہتے ہیں، جسے اللہ محبوب رکھتے ہیں، جسے اللہ چنتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافع محشر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی۔ جس انداز میں خالق کائنات نے ساری مخلوقات میں سے انبیاء کی جماعت کو چنا، پھر انبیاء کی جماعت میں سے محمد مصطفیٰ کو چنا، اسی انداز کے اندر میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے انبیاء کے بعد ساری کائنات کے ارواح میں سے، اللہ نے انبیاء کے بعد ساری کائنات کے انسانوں میں سے مجھ محمد کے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ پتہ چلا آقا کے اس فرمان سے پتہ چلا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھ محمد کو بھی چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ بھی چنے ہیں۔ پتہ یہ چلا ابو بکر صدیق خود نہیں آئے بلکہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ خدا کا انتخاب آ رہا ہے۔ فاروق اعظم خود نہیں آئے بلکہ خدا کا انتخاب آ رہا ہے۔ عثمان غنی خود نہیں آئے بلکہ خدا کا انتخاب آ رہا ہے۔ حیدر کرار خود نہیں آئے بلکہ خدا کا انتخاب آ رہا ہے۔ یہ بلال حبشی خود نہیں آئے بلکہ خدا کا انتخاب آ رہا ہے۔ یہ امیر معاویہ خود نہیں آئے بلکہ خدا کا انتخاب آ رہا ہے۔ 1,44,000 میرے پیغمبر کے صحابہ خود چل کر کے نہیں آئے بلکہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ میرے آقا کے گلشن میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں تھی، میرے آقا کے گلشن میں صرف وہی آ سکتا تھا جو خالق کائنات کا محبوب تھا، وہی میرے پیغمبر کا صحابی بنا۔ یہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اگر مرضی سے آنا ہوتا، اگر مرضی سے آنا ہوتا ابو لہب سکا چچا تھا وہ آ جاتا، اگر یہاں مرضی سے آنا ہوتا ابو جہل سکا چچا تھا وہ آ جاتا، لیکن یہاں مرضی نہیں بلکہ یہاں وہی آیا جسے اللہ نے چنا، اللہ نے پسند کیا۔ اللہ کی پسند تھی، حبشہ سے بلال چلا محمد کریم کے قدموں میں پہنچا، فارس سے سلمان فارسی چلا میرے محبوب کے قدموں میں پہنچا،
روم سے صہیب رومی چلا میرے آقا کے قدموں میں پہنچا، صحابہ آتے گئے میرے آقا کا گلشن بنتا چلا گیا، میرے محبوب کا گلشن سجدہ چلا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گلشن آباد ہوتا چلا گیا۔ یہ گلشن اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ گلشن اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس گلشن سے خالق کائنات کو بڑا پیار ہے، اس گلشن سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ شہید تو وجہ ہے کہ مشرکین آتے ہیں اور آ کر کے میرے آقا سے کہتے ہیں اے محمد مصطفیٰ، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی تبلیغ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے یہ جو آپ کی مجلس میں بلال حبشی بیٹھا ہوا ہے اسے آپ باہر بھیج دیں۔ ہماری شرط یہ ہے یہ جو آپ کی مجلس میں سلمان فارسی بیٹھا ہوا ہے اسے آپ باہر بھیج دیں۔ ہماری شرط یہ ہے یہ جو صہیب رومی بیٹھا ہوا ہے اسے آپ باہر بھیج دیں۔ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ کی دین کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا یہ بلال تو اپنا ہے، یہ صہیب تو اپنا ہے، یہ حبشی تو اپنا ہے، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے تابعدار ہیں، یہ تو میرے یار ہیں، یہ تو مجھے ماننے والے ہیں، یہ تو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے صحابہ کو باہر بھی بٹھا دوں گا تب بھی یہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک ذات ہے جس ذات کو علی کل شیء قدیر ذات کہا جاتا ہے، ایک ذات تھی جس ذات کو علیم بذات الصدور ذات کہا جاتا ہے، ایک ذات تھی جو سینوں کے حال جاننے والی ذات تھی۔ میرے رب جانتے تھے کہ جو آنے والے مشرکین ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے، میرا رب جانتا تھا کہ آنے والے میرے آقا کی میرے محبوب کی بات سننے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ میرے نبی کے صحابہ کی تحقیق کے لیے آ رہے ہیں، میرے نبی کے صحابہ کو مجلس سے اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، میرے محبوب کے صحابہ کو محبوب سے جدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی میرے آقا نے اپنے لب ہلائے نہیں، اپنی زبان کھلائی نہیں، پہلے ہی جبریل امین علیہ السلام آ گئے، وہی لے کر کے آ گئے، قرآن کی آیت لے کر آ گئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے محبوبہ اپنے ان غریب صحابہ کو اپنے سے جدا نہ کرنا، اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، یہ آنے والے کافر اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیرے صحابہ کی گستاخی کے لیے آئے ہیں۔ خالق اس بات کو گوارا نہیں کرتا آپ اپنے صحابہ کو اپنے سے جدا کر دیں۔ میرے رب کو صحابہ سے اتنا پیار تھا، میرے رب کو صحابہ سے اتنی محبت تھی، شہیدوں پر رہے کہ آپ قرآن کھول کے پڑھتے چلے جائیے، قرآن کے ہر صفحے پہ صحابہ کی عظمت نظر آئے گی، قرآن کے ہر پارے میں صحابہ کی عظمت نظر آئے گی، قرآن کی ہر صورت میں صحابہ کی عظمت نظر آئے گی۔ قرآن میں 1200 سے زائد آیات میں اللہ نے صحابہ کی مدح کی، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، صحابہ کے تقوی کو بیان کیا، صحابہ کی نماز کو بیان کیا، صحابہ کی زکات کو بیان کیا، صحابہ کی تبلیغ کو بیان کیا، صحابہ کے جہاد کو بیان کیا، صحابہ کے تقوی کو بیان کیا، صحابہ کے وضو کو بیان کیا، صحابہ کے میدانوں کو بیان کیا۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں سننے والے سنو، رب الجلال کی قسم ہے یہ صحابہ اللہ کے اتنے محبوب تھے، اللہ نے صحابہ کی تعریف تو کی ہے، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے میرے پیغمبر کے صحابہ جہاد میں جاتے تھے اللہ نے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی بھی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیو میں عرض کیا کر رہا ہوں آپ نے غور کیا یہ صحابہ اللہ کے کتنے محبوب تھے، اللہ کو صحابہ سے کتنی محبت تھی کہ صحابہ جن گھوڑوں میں بیٹھ کر جہاد میں گئے ان گھوڑوں کی بھی تعریف کی، ان گھوڑوں کے پاؤں جو پتھروں سے لگ کر کے چنگاریاں اڑتی ہیں اللہ نے ان چنگاریوں کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی بھی تعریف کی ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ صحابہ اللہ کے کتنے محبوب تھے۔ لیکن میں آج گلشن رسالت میں سے ایک اس پھول کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں نہایت ہی اختصار کے ساتھ، پھر میں کانفرنس کے دوسرے عنوان کی طرف آؤں گا۔ گلشن رسالت کا ایک پھول ہے جسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب مل کے بولیے کیا کہتے ہیں بھائی؟ جن کی یوم شہادت 18 ذی الحج ہے۔ کون سی تاریخ ہے بھائی؟ کون سی تاریخ؟ آج ذی الحج کی کیا تاریخ ہے؟ اس کو پتہ ہے؟
ذی الحج کی کیا تاریخ ہے؟ 15۔ آج 15 ذی الحج ہے، 3 دن بعد یعنی جمعے کے دن 18 ذی الحج ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ کون سے خلیفہ ہیں بھائی؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ ابو بکر صدیق۔ کون؟ خلیفہ دوم؟ خلیفہ سوم؟ یہ حضرت عثمان غنی، اس کی کیا شان، ان کی کیا عظمت۔ چونکہ مہمان خصوصی سید السادات، کراچی کی شان، کراچی کی آن، ہم سب کے دلوں کی جان، سید محی الدین شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں۔ آج کے ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کس شخصیت کا نام ہے۔ آپ غور کیجئے گا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور عظمت یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ اور صحابی کا مقام اور مرتبہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ صحابیت کا ہے، اور تمام انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر صدیق کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے۔ صحابی کی شان نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ شان ہوتی ہے، صرف اس امت میں نہیں، تمام امتوں میں۔ حضرت عثمان غنی صحابی رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان ہیں، چوتھے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی جو مدینہ کی طرف بھی ہجرت کرتے ہیں، ذو ہجرتین ہیں، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والے ہیں اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مدینہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس پر ایک یہودی کا قبضہ تھا، اور وہ مسلمانوں کو بڑے مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، مسلمانوں کو میٹھے پانی کی بڑی قلت ہے، بہت تنگی ہے، بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ اس یہودی کا کنواں ہے، وہ ہمیں مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا کہ جو شخص اس میٹھے پانی کے کنویں کو اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، 20,000 درہم دے کر کے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور جنت کے وارث بن گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ یہ عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے شرکاء میں انہیں شریک فرمایا۔ یہ عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں ان کی مغفرت کا پروانہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا کے سفیر بن کر کے مکہ میں جاتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر میرے محبوب اعتماد کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے میرے پیغمبر کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، جس کے ہاتھ کو محمد مصطفیٰ اپنا ہاتھ فرمائیں۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے اللہ
نے 1400 صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آج علماء سوال کریں کہ بتاؤ صحابہ کو رضا کا پروانہ کب ملا؟ کیا کسی نماز کی وجہ سے ملا؟ کسی جہاد کی وجہ سے ملا؟ کسی تبلیغ کی وجہ سے ملا؟ کسی صدقے کی وجہ سے ملا؟ جواب ایک ہی آئے گا، صحابہ سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اعلان کیا ہے. یہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کی وجہ سے میرے آقا نے 1400 صحابہ اکرام سے بیعت کی ہے. یہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو فتح مکہ کی بشارت دی ہے. یہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ اکرام کو مال غنیمت کی بشارت دی ہے. یہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا مال لا کر کے میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں جس کے مال سے خوش ہو کر کے میرے آقا نے حضرت عثمان سے اپنی رضا کا بھی اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان کیا ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان اگر تو کوئی غلطی بھی کرے گا اللہ تب بھی تیری غلطی کو نیکی بنا کر کے لکھیں گے. یہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں میرے آقا کی شک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں. ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، دوسری کا انتقال ہوا. میرے آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی ہے جو قرآن کا حافظ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے، حامل قرآن بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے، شامی القرآن بھی ہے. پھر اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا شامی القرآن کے ساتھ ناشر قرآن بھی بنے، ناشر قرآن کے ساتھ شہید قرآن بھی بنے. اس لیے تو علماء کہتے ہیں کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی افریقہ کے جنگلات دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی بصرہ اور مصر کے شہر دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا. عثمان وہ شخص ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. جس کی شہادت کی گواہی کون دے گا بھائی؟ کون دے گا؟ کون دے گا؟ اللہ کا قرآن. جس کی شہادت کی گواہی دے اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ قرآن مجید ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہے کتابی شکل میں 2 گتوں کے درمیان میں. آپ جانتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا کسی کے پاس اگر ہڈی ہے اس پہ لکھ رہا ہے، کوئی مٹی کا برتن ہے اس پہ لکھ رہا ہے، جو چیز میسر ہے اس پر لکھ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ جہاد کے لیے جانے لگے، جن کے پاس قرآن کا جو حصہ تھا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. صحابہ نے مشورہ کیا ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس قرآن ہے قرآن کو لے کر دنیا کے کونے میں نکل جائے، وہ حصہ ہمیں مل نہ سکے. اس پر کام شروع ہوا. ابو بکر صدیق کے دور سے قرآن کے جمع کرنے پر کام شروع ہوا، کام ہوتا رہا. فاروق اعظم کے دور میں کام ہوتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارا قرآن ایک کتابی شکل میں اور ایک لغت میں، لغت قریش میں جمع کیا اور پھر اس کے مختلف نسخے کرا کر کے دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجے. آج یہ جو ہماری الماریوں میں قرآن ہے اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. یہ قرآن کتابی شکل میں 2 گتوں کے درمیان میں امت کو جمع کر کے دینے والی شخصیت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر حضرت عثمان غنی قرآن کو نشر نہ کرتے، دنیا کے مختلف کونوں میں نہ بیچتے، قرآن کے مختلف نسخے نہ لکھواتے، آج خدا نہ خواستہ ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا. یہ قرآن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت ہے، یہ ان کی قربانی ہے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے. کیا ہے بھائی؟ ان کا کیا ہے؟ یہی تو حق نواز جنگوی شہید کا نظریہ تھا بھائی. یہی تو ان کا کاز تھا کہ آج
ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے، ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ اس قوم کا، اس گروہ کا یہ نظریہ ہے۔ جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور سنی قوم کو ایک پیغام دیا، سنی قوم کو ایک فکر دی، سنی قوم کو ایک بات پر جمع کیا کہ سنیوں، آج اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہی، سنیوں آج اگر صحابہ کی ناموس پہ حملہ ہو گیا، آج اگر ہم نے صحابہ کا دفاع نہ کیا، تو یاد رکھو جب صحابہ کی عزت نہیں رہے گی، جب صحابہ کی ناموس نہیں رہے گی، جب صحابہ کی جماعت پر طعن و تشنیع ہوگی، جب صحابہ کی جماعت پر کفر کے فتوے ہوں گے، پھر اسلام باقی نہیں رہے گا، پھر قرآن باقی نہیں رہے گا، پھر احادیث باقی نہیں رہے گی، پھر سنتیں باقی نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس قرآن کو لکھنے والے، اس قرآن کو جمع کرنے والے، اس قرآن کو یاد کرنے والے، اس قرآن پہ عمل کرنے والے، اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، اس قرآن کے لیے محنت کرنے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جب میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ان احادیث کو سننے والے میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، جب میرے پیغمبر افعال کرتے ان اعمال کو دیکھنے والے، ان سنتوں کو دیکھنے والے میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس دین ہے، آج مسلمانوں کے پاس شریعت ہے، آج مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، آج مسلمانوں کے پاس احادیث ہیں، آج مسلمانوں کے پاس سنتیں ہیں۔ آج کسی بھی جگہ چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیے اور جا کر کے پوچھئے لاؤ قرآن لاؤ، آپ کے سامنے قرآن لایا جائے گا۔ پاکستان میں وہی قرآن ہے، افریقہ میں وہی قرآن ہے، افغانستان میں وہی قرآن ہے، جنگلات میں وہی قرآن ہے، شہروں میں وہی قرآن ہے، دیہاتوں میں وہی قرآن ہے۔ ایسا نہیں کہ شہروں کے لیے الگ قرآن، دیہاتوں کے لیے الگ قرآن، مدنیہ کے لیے الگ قرآن، امیروں کے لیے الگ قرآن، غریبوں کے لیے الگ قرآن۔ قرآن ایک ہی کتاب ہے۔ آپ چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے، پیغمبر کی احادیث آپ کو ملے گی۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے، پیغمبر کی سنتیں آپ کو ملے گی۔ جا کر کے پوچھئے، ہر مسلمان بتائے گا وضو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، جا کر کے پوچھئے ہر مسلمان بتائے گا نماز میں یوں پڑھتا ہوں، جا کر کے پوچھئے ہر مسلمان بتائے گا میں آقا کی سنتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس پیغمبر کا حسن ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کا جمال ہے، آج ہمارے پاس نبی کی زندگی ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کی آنکھیں ہیں، آج ہمارے پاس پیغمبر کے ہونٹ ہیں، آج ہمارے پاس پیغمبر کا اصول ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کی شریعت ہے، آج ہمارے پاس پیغمبر کا حسن و جمال ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایک چیز محفوظ ہے، یہ محنت ہے صحابہ کی، کیونکہ صحابہ نے جب میرے آقا کو دیکھا، جب صحابہ نے میرے آقا کی سیرت کو دیکھا، جب صحابہ نے میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھا، جب صحابہ نے میرے پیغمبر کے جمال کو دیکھا، جب صحابہ نے میرے پیغمبر سے قرآن کو سنا، جب صحابہ نے میرے پیغمبر سے حدیث کو سنا، جب صحابہ نے میرے پیغمبر کی سنتوں کو دیکھا، جب صحابہ نے میرے پیغمبر کی شریعت کو دیکھا، جب صحابہ نے پیغمبر کا حسن و جمال کو دیکھا، پھر صحابہ گھروں میں نہیں بیٹھے، صحابہ شہروں میں نہیں بیٹھے، صحابہ مکہ میں نہیں بیٹھے، صحابہ مدینہ میں نہیں بیٹھے، صحابہ عرب میں نہیں رہے۔ رب الجلال کی قسم ہے 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ کے قبرستان میں ملتی ہیں، باقی صحابہ افریقہ تک پہنچے، باقی صحابہ بصرہ تک پہنچے، باقی صحابہ شام تک پہنچے، باقی صحابہ عراق تک پہنچے، باقی صحابہ افریقہ کے جنگلات تک پہنچے، باقی صحابہ چین کی دیوار تک پہنچے، باقی صحابہ افغانستان تک پہنچے، باقی صحابہ ملک پاکستان تک پہنچے۔ آؤ میں تمہیں لیے چلتا ہوں، پاکستان کے شہروں میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پاکستان کے دیہاتوں میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں یہ قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ جواب ایک ہی آئے گا، احادیث پہنچانے والے کون تھے؟
تھے؟ جواب ایک ہی آئے گا. سنتیں بتانے والے کون تھے؟ جواب ایک ہی آئے گا. حسن بتانے والے کون تھے؟ جواب ایک ہی آئے گا. جمال بتانے والے کون تھے؟ جواب ایک ہی آئے گا. پھر ایمان سے بولو نا، قرآن پہنچانے والے کون؟ مزہ نہیں آیا. قرآن پہنچانے والے کون؟ اب بھی مزہ نہیں آیا. قرآن پہنچانے والے کون؟ اب بھی مزہ نہیں آیا. قرآن پہنچانے والے کون؟ اب بھی مزہ نہیں آیا. قرآن پہنچانے والے کون؟ ذرا اونچا بولو، پہاڑوں کو سنا دو قرآن پہنچانے والے کون؟ در و دیوار کو بتا دو قرآن پہنچانے والے کون؟ ان چیزوں کو گواہ کر دو قرآن پہنچانے والے کون؟ ان درختوں کو گواہ کر دو قرآن پہنچانے والے کون؟ ان دیہاتوں کو آگاہ کر دو قرآن پہنچانے والے کون؟ ایمانی غیرت سے بولیے کون؟ احادیث پہنچانے والے کون؟ سنتیں پہنچانے والے کون؟ جمال بتانے والے کون؟ حسن بتانے والے کون؟ سیرت بتانے والے کون؟ صورت بتانے والے کون؟ شریعت بتانے والے کون؟ نماز بتانے والے کون؟ زکوٰۃ بتانے والے کون؟ حج بتانے والے کون؟ زکوٰۃ بتانے والے کون؟ شریعت بتانے والے کون؟ تبلیغ بتانے والے کون؟ جہاد بتانے والے کون؟ کون 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 بھائی کون تھے؟ کون تھے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے کون؟ ہاتھوں کو بلند کر کے کون؟ جوش سے بولیے کون؟ جوش سے بولیے کون؟ غیرت سے بولیے کون؟ ہمت سے بولیے کون؟ محبت سے بولیے کون؟ جستجو سے بولیے کون؟ محبت سے بولیے کون؟ زور سے بولیے کون؟ غیرت سے بولیے کون؟ کون؟ یہ قرآن ہے. بتانے والے کون تھے بھائی؟ حق نواز کا نظریہ یہ ہے، جنگوی شہید کی تڑپ یہ ہے. ان کی زندگی میں فرماتے تھے کہ میں ہنسنا بھول گیا ہوں، میں ہنسا نہیں ہوں جب سے میں نے کتابوں میں یہ پڑھا روافظ کی کہ نبی کے بعد سوائے 5 صحابہ کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ پڑھا خمینی کی کتاب میں ہنسنا بھول چکا ہوں، میں اپنی زندگی کا سکون بھول، چین بھول چکا ہوں. کہتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہوں اور کہا جائے نعوذ باللہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، عمر فاروق مسلمان نہیں تھا. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھا ہے میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدماش کو حکومت دی. یہ سب کچھ ان کی کتابیں میں موجود. آپ مجھے بتاؤ جب ایسی کتابیں موجود ہوں تو سنیوں کو، علماء کو چین سے بیٹھ جانا چاہیے یا صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے. یا خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب پڑھو. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ کلمہ بتانے والے صحابہ ہیں. یہ قرآن قاری صاحب سے سنتے ہیں، ہم خود تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں. یہ قرآن جمع کر کے پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے، سب مل کے بولیے. آخری باتیں کر رہا ہوں، اختتامی، بڑے کام کی باتیں. پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے کون؟ نبی کی 10 لاکھ سے زائد احادیث، ایک دو نہیں، سیاست کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، احادیث کی سینکڑوں کتابیں بھری ہوئی ہیں. نبی کی ایک ایک حدیث، ایک ایک فرمان
محفوظ ہے یہ نبی کی لاکھوں احادیث امت کو بتانے والے آج آپ وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھوں کو دھوتے ہیں 3 مرتبہ، چہرہ دھوتے ہیں 3 مرتبہ، ہاتھ دھوتے ہیں بازو کونیوں تک 3 مرتبہ، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں 3 مرتبہ۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ یار یہ تم 3 مرتبہ کیوں دھوتے ہو، آپ کہتے ہیں یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے یار آپ نے بسم اللہ شروع میں کیوں پڑھی، آپ کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے یار آپ نے سر کا مسح کیوں کیا، آپ کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے یار آپ نے انگلیوں کا خلال کیوں کیا، آپ کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ بھائی جب نبی وضو کر رہے تھے آپ وہاں موجود تھے؟ آپ موجود تھے؟ میں موجود تھا؟ ایمانداری سے بتائیے جب نبی وضو کر رہے تھے وہاں پر موجود رہ کر یاد کر کے امت کو بتانے والی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، آپ نے پہلے الٹا پاؤں اندر رکھا، دعا پڑھی، مخصوص طریقے سے بیٹھے، باہر نکلتے ہوئے آپ نے پہلے سیدھا قدم باہر رکھا، مسجد میں داخل ہوئے سیدھا پاؤں پہلے رکھا، آپ نے دعا پڑھی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ یار یہ عمل طریقہ آپ نے کیوں اختیار کیا، آپ کا جواب ہوتا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ نے خود دیکھے، آپ کہتے ہیں نہیں، پوچھے کس نے دیکھے، تو آپ کی زبانوں پہ کس جماعت کا نام آئے گا؟ کس جماعت کا نام آئے گا؟ جنگی شہید کی یہی تڑپ تھی کہ دیکھو جس جماعت نے نبی کے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے لے کر کے قبر میں دفنانے تک حسن و جمال، سیرت، صورت کہ نبی کے ہاتھ ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، رخسار ایسے تھے، مونچھیں ایسی تھیں، باہیں ایسی تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، آنکھوں کی کلائی کتنی تھی، آنکھوں کی لمبائی کتنی تھی، زلفیں کیسی تھیں، پیغمبر کا حسن کیسا تھا، ہتھیلیاں کیسی تھیں، انگلیاں کیسی تھیں، انگلیوں کے پورے کیسے تھے، یہاں تک کہ ساری زندگی ہمارے نبی کی داڑھی میں صرف 17 بال سفید تھے۔ یہ آدابی دیکھ کر کے امت کو بتانے والی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آج آپ کا سب سے قریبی دوست بھی نہیں جانتا کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمتوں پہ۔ صحابہ نے دیکھا، کہا امت کے لوگوں نبی کی داڑھی مبارک میں 17 یا 21 بال سفید تھے۔ اتنی باریک آدابی دیکھ کے امت کو بتانے والی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حق نواز کا درد تھا، یہی تو اس کی تڑپ تھی۔ اس نے کہا سنی قوم کے لوگوں جاگو، صحابہ کی عظمت کے لیے میدان میں آ جاؤ، صحابہ کی ناموس کے لیے میدان میں آ جاؤ، صحابہ کے دفاع کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ جنگی شہید نے جماعت کی بنیاد رکھی، لوگ آتے گئے، صحابہ کی عظمت پہ کٹتے چلے گئے۔ جنگی نے صرف اعلان نہیں کیا، جنگی نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا، جنگی نے سب سے پہلے اپنے بچے یتیم کرائے، جنگی نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بیوہ کرایا۔ اس کے بعد آنے والے قیدی اپنے سروں پہ شہادت کا تاج پہنتے گئے۔ اسحار القاسمی آیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ زہرامان فاروقی آیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ اعظم طارق آیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ علی شیر حیدری آیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ عبدالغفور ندیم آیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ الیاس زبیر آیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ سلیم کھتری آیا، جامع شہادت نوش کر گیا۔ 10,000 سے زائد نوجوان صحابہ کی عظمت پہ قربان ہو گئے، صحابہ کے دفاع پہ قربان ہو گئے۔ اور جس شہر کراچی سے میں تمہارے پاس چل کر کے آیا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک ایک گھر سے 4 سکے بھائیوں کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، 2 سکے بھائیوں کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، روڈوں کو رنگین کیا ہے۔ کراچی کی گلیاں صحابہ کے دیوانوں کے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ جنگوی کے نعرے پہ، جنگوی کے کاس پہ، جنگوی کے مشن پہ ایک نہیں 10,000 سے زائد نوجوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج بھی میدان میں موجود ہیں، اعلان کر رہے ہیں صحابہ کی ناموس پہ وقت آیا تو ہم نے اپنی جانیں قربان کر دینی ہے انشاءاللہ۔
حق نواز جنگوی کی روح آج ان بلند و بالا پہاڑوں پہ عظمت صحابہ کی بات ہو رہی ہے. آج یہ دیہات کے لوگ بھی صحابہ کی ناموس پہ اپنی جانیں دینے کا عزم کر رہے ہیں. آج بھی یہ نوجوان بوڑھے اور نوجوان بچے ہر ایک یہ عزم کر رہا ہے صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کی حیا کے لیے، حیدر کرار کی جرأت کے لیے، امیر معاویہ کی سیاست کے لیے، حضرت حسین کی شہادت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے. انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ، سب کا ارادہ انشاءاللہ. ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ صحابہ کے در کو چھوڑ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ صحابہ کے در کو چھوڑ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ تمہیں کلمہ ملے گا تو صحابہ سے. کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے؟ نظریہ حق نواز کی بات کر رہا ہوں. کلمہ ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کو چھوڑو گے تو ملے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فس خمینی حجت اللہ. اتنا لمبا کلمہ صحابہ کے در کو چھوڑو گے تو نہ کلمہ ملے گا نہ قرآن ملے گا. نہ کلمہ ملے گا اور نہ یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصلی قرآن غار میں ہے. کتنے گز لمبا ہے؟ 70 گز. کتنے گز لمبا ہے بزرگوں؟ کتنے گز لمبا ہے؟ ویسے 70 گز لمبا ہے. اس کی صفوں کو پلٹنے کے لیے بھی آپ کو موٹر سائیکل پہ جانا پڑے گا، رکشہ بھی کرائے پہ لینا پڑے گا، کیونکہ 70 گز لمبا ہے. کہتے ہیں 70 گز لمبا ہے. امام کے پاس ہے، جب وہ آئے گا تو ساتھ لے کے آئے گا. ہمارے امام نے کہا جب تک میں نہ آؤں تم اسی پہ گزارا کرو، یہی قرآن پڑھتے رہو. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. قرآن چلایا جاتا ہے، مسلمان تڑپ جاتا ہے، مسلمانوں کا خون کھول جاتا ہے. سویڈن میں قرآن کی توہین ہوئی، قرآن کی گستاخی ہوئی، اللہ کا قرآن چلایا گیا. اس سے ہزاروں میل دور یہاں پہاڑوں پہ بیٹھے ہر مسلمان کا دل جل رہا ہے. ہر مسلمان یہی سوچ رہے کہ کاش قرآن چلانے والا ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں آ جائے، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. جس نے اللہ کا قرآن چلایا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ مسلمانوں کے جذبات ہیں، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا امام آئے گا اصلی قرآن بھی لے کر کے آئے گا، جب تک وہ نہیں آتا ہم نے اسی پر گزارا کرنا ہے. میں نے کہا کہ صحابہ کے در کو چھوڑو گے نہ کلمہ ملے گا اور نہ، توجہ میری طرف، نہ کلمہ ملے گا اور نہ شریعت بھی نہیں ملے گی، روزہ بھی نہیں ملے گا، زکوٰۃ بھی نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا. جب صحابہ کے در پہ آؤ گے تو پورا دین ملے گا. صحابہ کے در کو چھوڑو گے تو سوائے کفر کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے. سب کچھ پہنچانے والے کون ہے بھائی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. میرے بھائیو، نظریہ حق نواز یہی ہے، کاز حق نواز یہی ہے، مشن حق نواز یہی ہے. یہی حق نواز جنگوی شہید کی تڑپ تھی، یہی ان کی جستجو تھی، یہی ان کی لگن تھی کہ آ جاؤ صحابہ کا دفاع کرو، صحابہ کا دفاع کرو. مسلمانوں، اگر صحابہ کا دفاع ہو گیا، قرآن کا دفاع ہو گیا، دین کا دفاع ہو گیا، اسلام کا دفاع ہو گیا، شریعت کا دفاع ہو گیا، حدیث کا دفاع ہو گیا، سنتوں کا دفاع ہو گیا، صحابہ کی عزت محفوظ ہو گئی، پورا کا پورا دین محفوظ ہو جائے گا. اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہی، دین محفوظ نہیں رہے گا. آج اس لیے تو ہم کہتے ہیں جنگوی کا مشن تمام دین کے شعبوں میں سب سے افضل ہے. ہمارا کاز اور مشن دین کے تمام کاموں میں سب سے افضلیت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دعوت و تبلیغ والے ہیں. ہر ایک سے سوال کیجئے، تم تبلیغ کا کام کرتے ہو، بتاؤ نبی کی تبلیغ بتانے والے کون؟ ہر ایک کا جواب یہی آئے گا کہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. دعوت جہاد دینے والوں سے پوچھئے، جہاد بتانے
والے کون؟ نبی کی غزوات بتانے والے کون؟ ہر ایک کا جواب یہی آئے گا، میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ مدارس میں جا کر کے پوچھئے قرآن و سنت بتانے والے کون؟ قرآن و سنت پہنچانے والے کون؟ دین کی تعلیم بتانے والے کون؟ جواب یہی آئے گا، میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ خانقاہوں میں جا کر کے پوچھئے تصوف کا طریقہ بتانے والے کون؟